سورہ الفاتحہ الحمد شریف۔ اس کا اردو ترجمے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو علم تصوف کے ترجمے سے بھی روبرو کرائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ علم تصوف کا ترجمہ: سارے سفر عشق کی شروعات اسی نام سے ہوتی ہے۔ رحمان وہ کرم ہے جو سب کو ملا، اور رحیم وہ رحمت ہے جو خاص امامت اور ولایت کے ذریعے مومنوں پر پوری ہوتی ہے۔ اہل بیت کی شان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ ادھورا ہے، اور اہل بیت کو اللہ نے رحمت کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ حوالہ: مسند احمد، حدیث 23964۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اردو ترجمہ: ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ علم تصوف سے ترجمہ ہے: سچی حمد وہی کر سکتا ہے جس کا دل اہل بیت کی محبت سے روشن ہو۔ رب یعنی پرورش کرنے والا، اور اہل بیت اس ربانیت کے ظاہر نمونے ہیں جو امت کی روحانی تربیت کرتے ہیں۔ اہل بیت کی شان۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہم وہ دروازہ ہیں جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ حوالہ: تفسیر طبری، سورہ فاتحہ، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 152۔ الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تصوف سے یہاں دو بار رحمت کا قرار ہے۔ تصوف سے یہاں دو بار رحمت کا قرار ہے۔ رحمانیت۔ رحمانیت عام اور رحیمت خاص۔ اہل بیت وہ بزا ہیں جن کی وجہ سے یہ رحیمت مومنوں تک پہنچتی ہے۔ اہل بیت کی شان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا کر فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حوالہ: صحیح ترمذی، حدیث 3788۔ مسند احمد، حدیث 17155۔ مالک یوم الدین۔ ترجمہ: بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور تصوف سے قیامت کے دن کا مالک تو اللہ ہے، مگر اسی دن حق کا جھنڈا اٹھانے والے اہل بیت ہوں گے۔ شفاعت یعنی سفارش کا دروازہ انہی سے کھلے گا۔ حوالہ: سنن ترمذی، حدیث 3788۔ حاکم المستدرک،
4712 इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तर्जुमा, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इल्म तसव्वुफ से तर्जुमा है, इबादत का असली मकसद इश्क है। इबादत का असली मकसद इश्क है और इश्क का असली दर मोहब्बत है। उनकी विलायत ही नुसरत का जरिया है। अहले बैत की शान। हदीसे सकलैन। मैं तुम्हारे बीच 2 अमानतें छोड़ रहा हूँ, किताबुल्लाह और मेरी इतरत यानी अहले बैत। जब तक इन दोनों को थामे रहेंगे कभी गुमराह न होगे। हवाला सही मुस्लिम हदीस 5922। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 11143। एहदिना सिरातल मुस्तकीम। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। इल्म तसव्वुफ से सीधा रास्ता दरअसल वही है जो अहले बैत के दर तक पहुंचता है। सिरातल मुस्तकीम के सबसे बड़े मुजस्सिमा मौला अली अलैहिस्सलाम है। अहले बैत की शान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है और वह कभी जुदा न होंगे। हवाला सुनन तिर्मिजी हदीस 3712। अल मुस्तदरक हाकिम 4628। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तर्जुमा, उनका रास्ता जिस पर तूने इनाम किया, न उनका जिन पर गजब नाजिल हुआ और न गुमराहों का। अब इसको इल्म तसव्वुफ से दे। इनाम का मकसद नमूनाए पैगंबर और उनके अहले बैत हैं। जो उनसे जुड़े वह न गजब के हकदार बने न गुमराह हुए। अहले बैत की शान। कुरान में आयते ततहीर सूरह अहज़ाब 33 आयत नंबर 33। अहले बैत को पाक करार देती है। यह वही इनाम है। हवाला सही मुस्लिम हदीस 2424। हदीसे किसा। तफसीर तबरी आयते ततहीर। सूरह फातिहा की हर आयत तसव्वुफ की नजर से मोहब्बत अहले बैत का जिक्र करती है। सिराते मुस्तकीम भी अहले बैत हैं, रहीमत भी अहले बैत और हम्द अहले बैत का दर है।